عقیدے میں یہ بات بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے اولو الامر کی اطاعت. عام طور پر یہ بات سمجھی نہیں جاتی کہ اولو الامر کسے کہتے ہیں، ان کی اطاعت کرنا کیوں ضروری ہے. یہ عقیدے کا حصہ ہے. اولو الامر کی اطاعت کوئی سادہ سی چیز نہیں ہے. اولو الامر کی اطاعت واجب ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اولو الامر کسے کہتے ہیں؟ اولو الامر سے مراد اسلامی معاشرے کے سربراہان ہیں، چاہے ملک کا سربراہ ہو، کسی آرگنائزیشن کا سربراہ ہو، کسی ادارے کا سربراہ ہو، کسی بھی جگہ پہ جو شخص اسلامی نقطہ نظر سے سربراہی کا کردار ادا کر رہا اس کی اطاعت واجب ہے. تو یہاں پر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اولو الامر کی اطاعت واجب ہونے کی کیا دلیل ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. سورہ النساء کی آیت نمبر 59 ہے، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے صاحب امر کی اطاعت اختیار کرو. یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صاحب اختیار کی اطاعت کرنی، اولو الامر کی اطاعت کرنی واجب ہے. یہ رب کا حکم ہے. بھلا رب کا حکم ایسا ہو سکتا ہے جس میں آپشن موجود ہو کہ چاہیں تو اطاعت کر لیں، چاہیں تو نہ کریں، اس میں سے اپنی مرضی کا طور طریقہ نکال لیں، اپنی مرضی سے ان کی بات کو بدل ڈالیں، ان کے حکم کی بجائے کسی اور حکم کو ان کے نام پر لوگوں کے سامنے رکھ دیں اور ان کے حکم کو اپنے لیے ضروری خیال نہ کریں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو، خواہ تم پر کسی ایسے حبشی غلام ہی کو عامل بنایا جائے جس کا سر منقہ کی طرح چھوٹا ہو. یعنی چاہے شکل و صورت کتنی ہی خراب ہو لیکن اطاعت لازم ہے. بخاری کی 7142 نمبر روایت سے ہمیں پتہ چلتا. یہاں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کیا اسلامی حکومت کو خیرخواہی کا مستحق سمجھنا چاہیے. حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا دین خیرخواہی کا نام ہے. ہم نے عرض کیا کس چیز کی؟ آپ نے فرمایا اللہ کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کے ائمہ کی اور تمام مسلمانوں کی. مسلم کی 196 نمبر روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے ائمہ کی یعنی اولو الامر کی اطاعت کرنا واجب ہے اور ان کے ساتھ خیرخواہی رکھنا واجب ہے. پھر یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کس پر واجب ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر فرد پر واجب ہے. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 104 سے پتہ چلتا ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خود رسول اللہ کو فرماتے سنا جو شخص تم میں سے کوئی بات شریعت کے خلاف دیکھے تو وہ ہاتھ سے اس کو بدل دے، اگر ایسا ممکن نہ ہو تو زبان سے ایسا کرے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل سے ہی اس کو برا جانے، مگر یہ ضعیف ترین ایمان کا درجہ ہے. مسلم کی روایت ہے 177 نمبر پر، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعوت اللہ کا کام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام واجب ہے. اور واجب امر یہ کب کب انجام دینا؟ جو شخص جہاں موجود ہے، جس سچویشن میں ہے، اس نے اپنا یہ رول پلے کرنا ہے. اور جہاں نیکی کا حکم دینے کی ضرورت ہے خاموشی پر اللہ کے ہاں پکڑ، جہاں برائی سے روکنے کی ضرورت ہے خاموشی پر اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی ہوگی. تو دعوت اللہ یہ واجب کاموں میں سے ہے اور واجب امر پر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی اور راستہ نکال لیا جائے. اسی طرح یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سا گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا اس امت کا معاملہ ہمیشہ درست رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے، یا یوں فرمایا کہ یہاں تک اللہ کا حکم آ پہنچے. بخاری کی روایت ہے 7312 نمبر پر. حضرت عوف بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، ایک فرقہ جنتی تھا اور 70 جہنمی. عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، 71 جہنمی تھے اور ایک جنتی. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری امت ضرور 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور 72 جہنم میں. عرض کیا گیا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جماعت۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 3992 نمبر پر، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے دین کو لے کر اٹھنے والے اور جڑ کر رہنے والے افراد کے ساتھ جڑ کر رہنا اور حق پر قائم رہنے کے لیے انفرادی زندگی کے مقابلے میں جماعتی زندگی اختیار کرنا، یہی اللہ کے یہاں نجات کا سبب بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔